عقائد سے متعلق کچھ اہم باتیں آپ کے سامنے گوشگزار کی جائیں گی انشاءاللہ، تاکہ زندگی میں ہمارا عقیدہ درست رہے۔ عقیدہ اگر درست ہوگا تو باذن اللہ ہماری ساری عبادتیں درست ہوگی انشاءاللہ۔ اگر عقیدے ہی میں فساد آ جائے، بگاڑ آ جائے، تو پھر زندگی میں کیا رہا سارا وہ مٹی میں مل جائے گا اور اس عبادت کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو سب سے پہلے آج کا ہمارا درس ہوگا انشاءاللہ توحید کی اہمیت کے بارے۔ توحید کسے کہتے ہیں یہ ہمارا جاننا بہت ضروری ہے، کیونکہ الحمدللہ ہم اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں، مسلمان ہونے کا بھی دعویٰ کرتے ہیں اور ایمان کا بھی دعویٰ کرتے ہیں، لیکن جب ہم میں سے اکثر نوجوانوں کو جب یہ پوچھا جاتا ہے، کسی مسلمان سے جب پوچھا جاتا ہے کہ توحید کا معنی بتائیے، یہ جس کلمے کا آپ اقرار کرتے ہیں اس کا مطلب بتائیے، تو کئی لوگ اس سے عاجز آ جاتے ہیں، قاصر ہو جاتے ہیں۔ تو اسی لیے ہمارا آج کے اس درس میں سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ جس کلمے کا ہم اقرار کرتے ہیں، یعنی کہ لا الہ الا اللہ، اس کا معنی کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے۔ تو یہ جواب ہم میں سے ہر کسی کو معلوم ہونا ضروری ہے۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا یہ ترجمہ کریں گے، کیا اس کا یہ معنی اور مطلب بیان کریں گے؟ کیونکہ اگر یہ معنی ہم مراد لیں گے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو ہم جو مشاہدہ کرتے ہیں اپنی دنیاوی زندگی میں، ہم تو دیکھتے ہیں کہ کئی لوگوں نے اللہ کے علاوہ کئی چیزوں کو معبود بنا لیا۔ ہر کسی کے پاس اپنا ایک معبود ہے۔ مسلمان اگرچہ کہ اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں الحمدللہ، لیکن مسلمان کے علاوہ کئی ایسے لوگ ہیں جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنا معبود تسلیم کرتے ہیں۔ کوئی سورج کو مانتا ہے، کوئی چاند کو مانتا ہے، کوئی جانوروں کی پرستش کرتا ہے، کوئی اشجار کو مانتا ہے، تو کوئی احجار کو تسلیم کرتا ہے۔ الغرض جس انسان کو جس چیز میں فائدہ یا پھر نقصان دور ہونے کا فائدہ نظر آتا ہے تو اس چیز کو اپنا معبود تسلیم کر لیتا ہے، اس کی وہ پوجا کرتا ہے، اس کی وہ پرستش کرتا ہے۔ تو وہ ہم جو حالات دیکھتے ہیں، جو مشاہدہ کرتے، اس اعتبار سے اگر کوئی ٹرانسلیشن کرے گی، یہ ترجمہ کرے گی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یہ ترجمہ غلط ہو جائے گا، درست ترجمہ نہیں ہوگا۔ تو اس کا درست ترجمہ کیا ہے؟ اس کا کریکٹ ترجمہ کیا ہے؟ اس کا کریکٹ ترجمہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں۔ معبود تو دنیا میں بہت سارے، لیکن حقیقی اور عبادت کے لائق معبود صرف کون ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے۔ اللہ کی عبادت کو اس کا کوئی ثانی اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ اچھا، اس بات کی دلیل کہ اللہ کے سوا معبودات تو بہت سارے، لیکن وہ سارے کے سارے باطل ہیں اور محض عبادت کے لائق اللہ ہی کی ذات ہے، اس بات کی دلیل سورہ حج میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا مِن دُونِهِ الْبَاطِلُ، کہ یہ اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ ہی برحق ہے اور اللہ کے علاوہ جسے یہ لوگ پکار رہے ہیں وہ سارے کے سارے باطل۔ تو اس سے آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ ہم جو کلمے کے اقرار کرتے ہیں لا الہ الا اللہ، اس کا مکمل اور درست مفہوم کیا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، حقیقی معبود نہیں۔ اب اگلا سوال ہمارے سامنے یہ آتا ہے کہ جس کلمے کو ہم مانتے ہیں، کیا اس کا صرف اگر یہ مفہوم بیان کر لیں کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، تو کیا یہ ہماری توحید کے لیے کافی ہو جائے گا، ہماری جنت پہ جانے کے لیے کافی ہو جائے گا، یا پھر اس کے بھی کچھ شروط ہیں، کچھ کنڈیشنز ہیں، کچھ حقوق ہیں، کچھ فرائض ہیں، کچھ آداب ہیں؟ تو یقینی بات ہے اتنا بڑا اگر کلمہ ہے، اتنا عظمت والا کلمہ ہے، تو اس کے کچھ شروط ہیں۔ جب تک ہم ان شروط کو تسلیم نہیں کریں گے اس وقت تک کوئی بھی بندہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ کلمہ توحید وہ جنت کی کنجی ہے، لیکن آپ کو یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ ہر کنجی کے دانت ہوتے ہیں۔ اگر بندہ دانت والی کنجی لائے گا تو نہیں دروازہ کھلے گا، اگر دانت والی کنجی لے کر نہیں آئے گا تو دروازہ بھی نہیں کھلے گا، وہ لاک کا لاک ہی رہے گا۔ تو ٹھیک اسی طریقے سے جنت کی کنجی اگرچہ کہ لا الہ الا اللہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس کنجی کے دانت کیا ہے؟ اس کنجی کے دانت کو ہی لا الہ الا اللہ کے شروط کہا جاتا ہے، اسی کو حقوق کہا جاتا ہے، اسی کو فرائض کہا جاتا ہے۔ تو ٹھیک ہے، جب اس کے شروط ہے، جب اس کے فرائض یا حقوق ہے، تو وہ شروط کیا ہے، وہ حقوق کیا ہے؟ جب تک وہ حقوق ہم ادا نہیں کریں گے، جب تک وہ شروط کو ہم نہیں جانیں گے، تب تک جنت میں ہماری انٹری ہو ہی نہیں سکتی، بالکل بھی انٹری نہیں ہو سکتی۔ تو ان شروط میں سب سے پہلی شرط
علم جانکاری ضروری ہے، علم رکھنا ضروری ہے۔ کیا علم ہونا چاہیے کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، اور اللہ کے علاوہ جتنے بھی معبود ہیں وہ سارے کے سارے باطل۔ اس بات کی دلیل کیا ہے کہ کلمہ توحید کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان سورہ محمد آیت نمبر 19 میں فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، آپ جان لیجئے کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، اور اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کریے۔ علم کے بعد دوسری چیز ہے یقین، بندے کو یقین ہونا چاہیے کلمہ توحید پر، کلمہ توحید کے تقاضوں پر، کلمہ توحید کے حقوق پر یقین ہونا چاہیے، اور اس یقین پر آپ کو رتی برابر بھی شک نہیں ہونا چاہیے۔ اگر یقین کے ساتھ آپ نے اس کلمے کو اور اس کے تقاضوں کو قبول کر لیا تو سمجھیے کہ جنت میں داخل ہونے سے آپ کو باذن اللہ کوئی چیز مانے اور رکاوٹ نہیں ہو سکتی ہے۔ اس بات دل اللہ کے رسول کا یہ فرمان کہ جو بھی لا الہ الا اللہ دل کے یقین کے ساتھ کہے تو وہ بندہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ علم ہو گیا، یقین ہو گیا، تیسری شرط ہے قبول۔ قبول کا مطلب کیا ہے کہ آپ کلمہ توحید کو ایکسیپٹ کرو گے، کلمہ توحید کے جو بھی ریکمنڈیشنس ہیں، جو اسی مطلوبات ہیں، اس کے جو بھی مقتضیات ہیں، ان تمام تقاضوں کو بھی آپ قبول کرو گے۔ کلمہ توحید کس چیز کا تقاضا کرتا ہے، کس چیز کا ریکوائرمنٹ کرتا ہے، اس چیز کی معرفت اور جانکاری بہت ضروری ہے۔ یہ اگر ہوگا تو پھر انشاءاللہ آپ قبول کر لیں گے کلمہ توحید کے سارے تقاضوں کو، تو پھر انشاءاللہ وہ بھی جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جس نے مجھ سے اس کلمے کو قبول کیا جسے میں نے اپنے چچا پر پیش کیا تھا، اور اللہ کے کوئی چچا کہو اس پر اس کلمے کو پیش کیا، ابو طالب مراد ہے، لیکن میرے چچا نے اسے قبول کرنے کے بجائے اسے رد کر دیا، اسے ٹھکرا دیا، اور وہ کلمہ اس کے لیے باعث نجات ہو جائے گا، یعنی کہ جہنم سے چھٹکارے کا ذریعہ بنے گا۔ تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کلمہ توحید کو آپ قبول کر لیں گے، اس کے تقاضوں کا آپ مان لیں گے تو باذن اللہ جنت میں آپ داخل ہو جائیں گے۔ علم، یقین، قبول، انقیاد، چوتھی اور لازمی شرط ہے انقیاد۔ انقیاد کے معنی تابع داری، فرما برداری۔ کلمہ توحید جن باتوں کا تقاضا کرتا ہے آپ ان باتوں کی پیروی کریں گے، جیسے اللہ نے بتایا ویسے آپ مانو گے، رسول نے جیسے بتایا ویسی زندگی گزارو گے تو باذن اللہ ایسا بھی بندہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ علم، یقین، قبول، انقیاد، صبر، پانچویں شرط سچائی۔ اب یقینی بات ہے کہ جب تک بندہ سچ نہیں بولے گا، کلمہ توحید کے منافق امور کو نہیں ترک کرے گا، یا کوئی جھوٹ کو ترک نہیں کرے گا، صحیح معنی کہ وہ توحید کے دائرے میں داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد چھٹی شرط ہے اخلاص۔ یہ سب سے اہم شرط، یعنی کہ ہماری ساری عبادتیں، ہماری ساری بندگیاں اور ہماری توحید سے کس کے خاطر ہونی چاہیے؟ اللہ کے خاطر۔ اگر اللہ کی ذات میں، اللہ کی رضا میں، اللہ کی جستجو میں اگر ہم نے کسی کو شریک کر لیا، دکھاوے کا کام کر دیا، ریاکاری کا کام کر دیا، عبادت اس لیے کرے کہ لوگ ہماری تعریف کریں، نماز اس لیے پڑھے کہ لوگ ہمیں نمازی کریں، روزہ اس لیے رہے کہ لوگ ہمیں روزے دار کریں، قرآن اس لیے پڑھے کہ لوگ ہمیں قاری کریں، یا پھر صدقات و خیرات لوگوں کو دکھا دکھا کر اس لیے دے کہ لوگ ہمیں صدقات و خیرات کرنے والا یا بہت زیادہ سخی اور فیاض اور دیالو کہے، تو جہاں کہیں عبادت میں ریاکاری آ جائے، جہاں کہیں عمل میں دکھاوا آ جائے گا تو پھر یہ دکھاوا، یہ ریاکاری آپ کے سارے اعمال کو کھا جائے گی، کیونکہ ریاکاری اور دکھاوا جو اخلاص کے منافی ہے، اخلاص کی ضد ہے، یہ زہریلی ناگن، زہریلی ناگن یعنی کہ ڈس لیتی ہے اور ساری عبادتوں میں وہ زہر کو اگل دیتی ہے۔ اسی لیے اخلاص کو اپنی عبادات میں مد نظر رکھنا بہت ضروری ہے، اور اپنی عبادات میں ریاکاری سے دور رہنا، شہرت طلبی سے دور رہنا بہت ضروری ہے۔ اور آخری شرط وہ ہے محبت۔ کس چیز سے محبت ہونی چاہیے؟ محبت ہونی چاہیے کلمہ توحید سے، محبت ہونی چاہیے کلمہ توحید کے ماننے والوں سے، محبت ہونی چاہیے کلمہ توحید کے تمام تقاضوں سے، اور کلمہ توحید کے خلاف جو لوگ رہتے، جو اللہ کی عبادت میں کسی اور کو شریک اور ساجی مانتے، تو اس اعتبار سے ان لوگوں سے نفرت بھی ہونی چاہیے، کیونکہ محبت ہوگی اللہ کی خاطر تو نفرت بھی کس کے خاطر ہوگی؟ وہ اللہ ہی کی خاطر ہوگی۔ تو اسی لیے کلمہ توحید کا معنی اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں۔ کلمہ توحید کے شروع جسے کنجی، جیسے کہا جاتا ہے کہ کلمہ توحید جنت کی کنجی ہے، ہر کنجی کے میں نے کہا کہ دانت ہوتے،
دانت والی کوچی لاؤ گے جنت کا دروازہ کھلے گا، ورنہ جنت کا دروازہ نہیں کھلے گا۔ اسی دانت کو کہا جاتا ہے کلمہ توحید کے شروط، اور وہ شروط کیا ہے؟ وہ 7 شروط آپ یاد رکھ لیجئے، مائنڈ میں بٹھا لیجئے۔ نمبر 1 علم، نمبر 2 یقین، نمبر 3 قبول، پھر نمبر 4 انقیاد، پھر صدق، اخلاص، محبت۔ یہ 7 شرطیں بہت ضروری ہے۔ اس 7 شرطوں کو آپ مانو گے تو ہی آپ صحیح معنی میں پکے مسلمان رہو گے، پکے ایمان والے رہو گے، اور پکے توحید والے رہو گے۔ میں اپنی بات کو یہیں پر ختم کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر تمام کو کلمہ توحید کا صحیح معنی اور اس کے شروط کو تسلیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان تمام باتوں پر اللہ تعالیٰ ہم کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، پکا توحید والا بنائے، شرک اور بدعت کے کاموں سے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اس کی حفاظت اور پناہ میں رکھے۔ آمین۔ وصلی اللہ علیہ وسلم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔